قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. مقصد زندگی اللہ رب العزت کی بندگی ہے اور مقصد حیات اللہ تعالیٰ کی یاد ہے. بندہ بندگی سے ہے. اگر زندگی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت، اس کی بندگی، اس کی یاد ہے تو وہ بندہ کہلانے کا حقدار ہے. اور اگر زندگی ان نعمتوں سے، ان سعادتوں سے، اللہ تعالیٰ کی یاد سے خالی ہے تو حقیقت یہ ہے کہ وہ بندہ کہلانے کا حقدار نہیں ہے. انسان کی زندگی کے دو پہلو ہیں، دو اعتبار ہیں اس کے. ایک دنیا کی زندگی کا اعتبار ہے اور ایک آخرت کی تیاری کا اعتبار ہے. دین اسلام کا حسن یہ ہے کہ یہ زندگی گزارنے کا ایسا طریقہ اور ایسی تعلیم انسان کو دیتا ہے کہ دنیا کی زندگی بھی سنور جائے اور آخرت بھی بن جائے. دین اسلام کو ترک کر دیا جائے، چھوڑ دیا جائے تو اس بندے کی مثال فالج زدہ بندے جیسی ہو جاتی ہے کہ جس کی ایک سائیڈ مر چکی ہے، اب دوسری سائیڈ اس کی وہ بیکار ہو جاتی ہے. فالج والا بندہ ایک سائیڈ اس کے مرنے کی وجہ سے وہ چارپائی پہ پڑ جاتا ہے. جو صحیح اور تندرست سائیڈ ہوتی ہے وہ بھی اس کے کام کی نہیں رہتی ہے. بالکل اسی طرح جو انسان اپنی زندگی میں صرف دنیا کا پہلو مد نظر رکھے تو وہ مفلوج آدمی ہے. کہ اس نے زندگی کا جو اہم پہلو تھا آخرت کی تیاری کا، اس کو ترک کر دیا اس نے. اب اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس کو دنیا میں جینے کا مزہ بھی نہیں آئے گا. اس زندگی کا مزہ لینے کے لیے، پرسکون اور مزے کا وقت گزارنے کے لیے انسان کو دونوں پہلو کا تندرست ہونا، صحیح ہونا وہ لازمی ہے. تو لہٰذا جو انسان دنیا کا بھی لحاظ کرے اپنی زندگی میں اور آخرت کا بھی لحاظ کرے، اس کو جینے کا مزہ آتا ہے. اور جس کی زندگی میں صرف دنیا رہ جائے، دنیا کے لیے جینا، دنیا کے لیے خوش ہونا، دنیا کے لیے مغموم ہونا، دنیا کے لیے بھاگ دوڑ کرنا، دنیا کے لیے دن گزارنا، دنیا کے لیے رات گزارنا،
تو اس کی زندگی سکون سے خالی ہو جاتی ہے. وہ انسان بے چین ہو جاتا ہے، بے قرار ہو جاتا ہے، بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ وہ بالکل ہی بیکار ہو جاتا ہے. قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ نے اللہ تعالیٰ نے زندگی کے انہی دو پہلوؤں کو اجاگر فرمایا ہے، اور انسان کی کمزوری اور اس کی خامی کی نشاندہی فرمائی ہے، اور ارشاد فرمایا ہے يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، کہ دنیا کی ظاہری زندگی کے اعتبار سے تو ان کو کچھ نہ کچھ پتہ ہے، خبر ہے، پتہ ہے کاروبار یوں کرنا ہے، پراپرٹی یوں بنانی ہے، اور بن سمر کر یوں رہنا ہے، اور فنکشن یوں کرنے ہیں، اور عمارتیں یوں بنانی ہیں، اور دنیا کے نظام یوں چلانے ہیں. یہ تو تھوڑا بہت ان کو پتہ ہے، لیکن وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، آخرت کے اعتبار سے بالکل غافل اور بے خبر ہیں. دین اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ صرف دنیا میں جینے کی تعلیم نہیں ہے، بلکہ دنیا میں جینے کا طرز ایسا بتایا ہے کہ اس سے آخرت بھی سنورتی چلی جائے. کیسے کمال کی بات ہے! یہ دین اسلام کا حسن ہے. پینا انسان کے دنیا میں جینے کے لیے لازمی ہے. سمجھنے کی بات ہے، چونکہ چند ہی لمحے میں گفتگو کی جا سکے گی وقت کی وجہ سے، تو اگر توجہ سے بات کو سنا جائے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دیں گے. کہ جینے کے لیے پینا لازمی ہے، لیکن پینے کا انداز اگر دین اسلام کے مطابق بنا لیا جائے تو یہ پینا بھی آخرت کی تیاری کا سبب بن جائے گا. کیا حسن ہے! کھانا لازمی ہے، لیکن کھانے کا طریقہ دین اسلام والا اختیار کر لیا جائے تو اس سے آخرت بھی سنور جائے گی. سونا لازمی ہے، اس کے بغیر انسان وقت نہیں گزار سکتا، لیکن اگر سونے کا انداز وہ اختیار کر لیا جائے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے تو نیند بھی پوری ہو جائے گی اور آخرت کی تیاری بھی ہو جائے گی. مثال کے طور پر سونا ہی ہے آپ نے، تو ہم نبی علیہ السلام کی ان سنتوں کا خیال کر لیں کہ میرا بستر کیسا ہونا چاہیے. پہلے نمبر پہ تو بستر پاکیزہ ہو، پاک بستر پر سوئے. دوسرے نمبر پر بستر پہ جب جائے تو اس کو 3 دفعہ جھاڑ بھی لے بسم اللہ کر کے. تیسرے نمبر پر پھر بستر پر جب لیٹے تو دائیں کروٹ پر لیٹ جائے، اپنے رخسار کے نیچے یہ دایاں ہاتھ یوں رکھے اور قبلے کی طرف منہ کر کے لیٹ جائے. اور اگر ساتھ اس کی بھی نیت کر لے کہ جب میں مر کے قبر میں لیٹوں گا تو یہی انداز ہوگا تو موت بھی یاد آ جائے گی اس کو. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ لیٹنے سے پہلے اگر وضو بھی کر لے تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو آدمی سونے سے پہلے وضو کر لیتا ہے، رات کے کسی وقت میں جب اس کی آنکھ کھلے گی، اللہ سے جو دنیا اور آخرت کے بارے میں وہ بھلائی مانگے گا اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیں گے. سبحان اللہ، کیا خوبصورت طریقہ بتایا ہے. تو نیند بھی پوری ہوئی اور آخرت بھی بن گئی. تو دنیا کی زندگی کو ایسے انداز سے گزارنا کہ صرف دنیا میں ہی زندگی نہ گزر جائے، آخرت کے اعتبار سے بالکل بیکار اور خالی نہ ہو جائے،
بلکہ دنیا کی زندگی ایسی گزارے کہ دنیا کی زندگی بھی اچھی گزر جائے اور آخرت کی زندگی بھی سنور جائے۔ اللہ تعالیٰ بندے کو یہ تعلیم دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ بندے کو یہ راستہ بتاتے ہیں۔ ایک آدمی کے پاس مال پیسہ آیا اور اس نے جو ہے وہ خوب مزے اڑائے، عیاشیاں کی، یہ بنایا وہ بنایا۔ کچھ عرصے کے بعد جب حالات خراب ہوئے، کاروبار بند ہوا، تو اب پریشان کھڑا ہوا ہے۔ اسے کون عقل مند کہے گا؟ عقل مندی یہ ہے کہ تمہارے جن اچھے حالات اور اچھے دنوں میں جو تم زندگی گزار رہے ہو، تو کچھ کھا پی بھی لو، بنا بھی لو، پہن بھی لو، لیکن برے وقت کے لیے کچھ تیار بھی رکھو، تاکہ اگر خدا نخواستہ حالات بگڑ جائیں تو تمہارے پاس اتنا کچھ ہو کہ تم پھر بھیکاری بن کے لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاتے پھرو۔ معاشرے میں ایسے لوگوں کو سمجھدار کہا جاتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، میرے بندے، دنیا میں اگر تو نے مزے کر بھی لیے، جب دنیا سے جائے گا آگے کا بھکاری بن جائے گا، تیرے پلے کچھ نہیں ہوگا، پھر وہاں مارا مارا پھرتا ہوگا، دھکے کھاتا پھرتا ہوگا۔ تو کیا اچھا نہیں ہے کہ دنیا کی زندگی کے ساتھ ساتھ ایسی کچھ ترتیب بنا لو کہ جب تم آگے جاؤ تو آگے کی شاہیاں بھی تمہیں مل جائیں۔ تو جو انسان دنیا کی زندگی گزارتے ہوئے آخرت کو پیش نظر رکھتا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کو عقل مند اور دانا کہتے ہیں کہ یہ سمجھدار آدمی ہے۔ دنیا والے اچھے حالات میں جو برے حالات کا بھی انتظام رکھے، اس کو عقل مند کہتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول دنیا میں رہتے ہوئے جو آخرت کا بھی خیال رکھے، اس کی تیاری کرے، اس کو عقل مند اور سمجھدار کہتے ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم جگہ جگہ ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ بندے، جب تو عمل کرنے کے تیرے اندر ہمت نہیں رہے گی، اور اس وقت وہاں سوائے نیک عمل کے اور کچھ کام نہیں آئے گا، تو اس کی تیاری کر لے، تو اس کی کچھ فکر کر لے۔ لیکن ہم لوگ کہتے ہیں، اور جی کیا کریں، کاروبار کو دیکھ رہے ہیں، اور جی کیا کریں، دفتر کی مصروفیت ہے، اور جی فنکشن میں جانا تھا، اور جی تھکاوٹ بہت تھی۔ یعنی اتنے بہانے ہیں ہماری زندگی میں نیک اعمال سے جی چرانے کے، نیک اعمال سے اپنی جان چھڑانے کے اتنے بہانے ہیں کہ ہم نیک اعمال کو بڑے آرام سے ضائع کرتے رہتے ہیں۔ تو جو نیک اعمال کو ضائع کرتے رہے گا، وقت گزارتا رہے گا، نیکی نہیں کرے گا، تو آخر ایک وقت آئے گا کہ یہ مہلت تو ختم ہونے والی ہے، اور جس اگلے جہان میں ہم نے قدم رکھنا ہے تو وہاں تو پہلے قدم پہ ہی نیکی نہیں کام آنا ہے۔ لوگ ایک ملک سے دوسرے ملک جاتے ہیں تو وہاں اس ملک میں پہنچنے سے پہلے ہی انہوں نے انتظام کر لیا ہوتا ہے کہ اس ملک کی کرنسی لے لیتے ہیں وہ، تاکہ جب ہم ایئرپورٹ پہ اتریں تو وہاں جو ضرورت پڑے تو ہمارے پاس وہ کرنسی ہو اور ہمیں پریشانی نہ ہو۔ تو ہم نے بھی اس جہان سے اگلے جہان میں جانا ہے تو وہاں کی کرنسی ہمارے پاس ہونی چاہیے، اور وہاں کی کرنسی کا نام اعمال صالحہ ہے۔ یہ نیک عمل انسان کے کام آئیں گے۔ وہ ایک الگ مضمون ہے کہ یہ نیک اعمال آخرت میں نہیں کام آئیں گے، دنیا میں بھی کام آتے ہیں۔ قدم قدم پہ انسان کے نیکی کام آتی ہے۔ نیکیوں کی وجہ سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، نیکیوں کی وجہ سے اللہ کی رحمتیں نصیب ہوتی ہیں، نیکیوں کی وجہ سے زندگی میں برکت آتی ہے، نیکیوں کی وجہ سے انسان کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ ایک الگ مضمون ہے، لیکن بہرحال اگر اس مضمون کو ایک طرف کر بھی دیا جائے، صرف آخرت کو بھی پیش نظر رکھا جائے،
تو بھائی یہ جو زندگی ہے یہ تو دراصل اس کا جو اصلی پہلو ہے وہ آخرت کی تیاری والا پہلو ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم روز دیکھتے ہیں کہ صحت مند لوگوں کا اگر دن کٹتا ہے تو بیماروں کا بھی کٹ جاتا ہے. اگر سونے والوں کی رات کٹتی ہے تو کراہنے والوں کی بھی کٹ جاتی ہے. اگر خوبصورت لباس پہننے والوں کا فنکشن میں گزارا ہوتا ہے تو وہاں غریبوں کا بھی وقت گزر ہی جاتا ہے. اگر کوئی تر لقمہ کھا کے وقت گزارتا ہے تو خشک کھانے والوں کا بھی وقت پورا ہو ہی جاتا ہے. تو اوکھا اور سوکھا جیسا کیسا بھی دنیا کا وقت تو گزر ہی جائے گا. مسئلہ یہ ہے کہ آخرت کا وقت گزرے گا نہیں. تو اللہ کا قرآن بندوں کے اس غفلت والے معاملے کو دور کرتا ہے کہ یہ غفلت میں نہ پڑو. کام میں، دھندے میں، بیوی بچوں میں، گھر بار میں، مصروفیات میں لگ کے اپنے اس دنیا میں آنے کا مقصد نہ بھول جاؤ. کوئی بھول گیا مقصد آمن دا، کوئی بھول گیا مقصد آمن دا، کوئی مقصد نو کر کے حل چلیا. غلام فریدا ایتھے ہر کوئی مسافر ہے، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا. ہم ہیں مسافر خانے میں، اور ہیں اس لیے کہ تاکہ جنت کو بنا لیں، جنت کی تیاری کر لیں. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جنت ایک چٹیل میدان ہے، انسان کے اعمال سے اس کی جنت کو بنایا اور سجایا جاتا ہے. جو کوئی انسان نیکی کرتا ہے اس کی جنت بن رہی ہوتی ہے. یہ نیک اعمال اپنی جنت کو بنانے کی محنت ہے. جو جتنی محنت کر لے گا اس کے لیے جنت اتنی تیار ہو جائے گی. کسی نے الحمدللہ کہا اس کی جنت سجی، کسی نے سبحان اللہ کہا اس کی جنت سجی، کسی نے اللہ اکبر کہا اس کی جنت سجی، کسی نے کسی غریب کا بھلا کیا اس کی جنت سجی، کسی نے سچ بولا اس کی جنت سجی، کسی نے 2 رکعت نماز پڑھی اس کی جنت سجی. ہر نیکی سے انسان کی آخرت سنورتی چلی جاتی ہے. تو یہ زندگی کے چند ایام اور چند لمحے جو ہمیں اللہ نے نصیب کیے ہیں یہ اصل میں آخرت کی تیاری کے لیے ہے. اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لوگوں اقترب للناس حسابهم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. لوگوں کے حساب کتاب کا وقت قریب آ گیا اور وہ ابھی تک غفلت میں منہ موڑے میں ہیں. ہم ابھی بھی ٹال رہے ہیں. اچھا کل سے جو ہے نا میں نے تلاوت شروع کر دینی ہے، اچھا کل سے نا میں نے یہ ذکر شروع کر دینا ہے، اچھا کل سے نا میں نے یہ شروع کر دینا ہے. اور ذرا جی آج کل ذرا مصروفیت کے دن چل رہے ہیں، فارغ ہو جاؤں تو پھر میں نے یہ شروع کر دینا ہے، میں نے پکی نماز شروع کر دینی ہے. یہ آج اور کل یہ ہماری زندگی کا لمحہ، یہ وقت گزر رہا ہے. لوگ سمجھتے ہیں شاید جب موت کا وقت آئے گا تو پہلے کوئی اشارہ ملے گا، شاید پہلے کوئی میں خواب دیکھوں گا، شاید کوئی گھنٹی بجے گی. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. فنکشنوں میں، پروگراموں میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک نوجوان بچہ گھر سے یہ کہہ کے نکلتا ہے بس میں ابھی آیا، بس میں ابھی آیا، یہ کہہ کے وہ نکلا اور پھر وہ کبھی نہ آیا. رات ہی ایک جگہ ہم تعزیت کے لیے گئے ہوئے تھے تو وہ صاحب مجھے بتانے لگے، کہتے میرے تہجد کے وقت جو ہے وہ ہم دونوں میاں بیوی بیٹھے ہوئے ہیں تو میں نے اپنے گھر والوں سے کچھ پیسے لے کے استعمال کیے ہوئے تھے. تو مجھے میری گھر والی کہتی ہے کہ آپ نے مجھے پیسے دینے ہیں تو آپ مجھے پیسے دے دیں، میں نے اپنے کپڑے بنانے ہیں، میں 2-4 سوٹ بنانا چاہ رہی ہوں تو آپ مجھے میرے کو پیسے دے دیں. میں نے کہا اچھا دن ہوتا ہے تو میں پیسے نکلوا کے آپ کو دے دیتا ہوں، آپ اپنے کپڑے بنوا لیں. لیکن اس کو یہ خبر نہیں تھی کہ کپڑے نہیں بنیں گے، اب کفن بنے گا. کہا وہ رات گھر میں گزری تھی اور اگلی رات میری بیوی
وہ قبر کی مہمان بنی ہوئی تھی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب آ جائے گا وہ لمحہ پھر ایک منٹ کا، ایک لمحے کا معاملہ آگے پیچھے نہیں ہوگا، بس اسی لمحے کھڑے پہنچانا ہوگا۔ تو ہم نیک اعمال کرنے کے لیے فرصت کا انتظار نہ کیا کریں، ہم نیک بننے کے لیے صحت کا انتظار نہ کیا کریں، ہم نیک بننے کے لیے بڑھاپے کا انتظار نہ کیا کریں۔ عقل مند سمجھدار آدمی وہ ہوتا ہے جو بارش ہے، آندھی ہے، سردی ہے، گرمی ہے، اپنے گھر کا نظام چلانے کے لیے وہ کاروبار کرتا رہتا ہے۔ بھئی یہ موسم تو بدلتے رہتے ہیں، آج بارش کی وجہ سے دکان کی چھٹی، اور آج آندھی کی وجہ سے چھٹی، آج سردی کی وجہ سے چھٹی، آج گرمی کی وجہ سے چھٹی، آج مہمانوں کی وجہ سے چھٹی، آج کسی کی فوتگی کی وجہ سے چھٹی، اور آج کسی کے انتظار میں چھٹی، تو پھر کام کب ہوگا؟ تو کاروبار کرنے والا بندہ سمجھتا ہے کہ نظام چلتے رہیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنا کام کو دیکھنا ہے، وقت دینا ہے، ڈیوٹی دینی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سارے معاملات کو بھی ہم نے نمٹانا ہے۔ بالکل ایسے ہی جس بندے کو آخرت کی فکر لگ جائے، وہ سمجھتا ہے صحت ہے، بیماری ہے، خوشی ہے، غمی ہے، حالات فراوانی ہے، تنگی ہے، جو کچھ بھی ہے، مجھے ہر لمحے میں آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ نور میں ہو یا نار میں رہنا، نور میں ہو یا نار میں رہنا، ہمیشہ یاد یار میں رہنا، چند جھونکے خزاں کے سہلو، چند جھونکے خزاں کے سہلو، پھر ہمیشہ بہار میں رہنا۔ سمجھدار لوگ بخار سے کانپ رہے ہوتے ہیں لیکن نماز نہیں چھوڑتے ہیں، طبیعت خراب ہوتی ہے لیکن کہتے ہیں مجھے اپنی منزل والا پارا پڑھنا ہے، مجھے پڑے ہوئے بستر پہ ہوتے ہیں لیکن تسبیح نہیں چھوڑتے، درود شریف اور استغفار اور اپنے اعمال کی پابندی کیا کرتے ہیں۔ اور نادان آدمی وہ بہانے تلاش کر رہا ہوتا ہے، اب طبیعت میں ذرا کاہلی ہے، سستی ہے، آج تہجد گئی، آج فجر گئی، آج فلاں عمل گیا اور آج فلاں عمل گیا، سمجھتے ہیں شاید ایک دم سے ہم ولی اللہ بن جائیں گے۔ ارے میاں، جیسے ایک دم سے کوئی امیر نہیں بنا کرتا، بلکہ رفتہ رفتہ، آہستہ آہستہ، مسلسل جہد اور کوشش کے بعد وہ کسی منزل پہ پہنچتا ہے۔ تو آخرت میں بھی ایک دم میں کوئی کسی مقام کو نہیں پا لیا کرتا، مسلسل محنت کرنی پڑتی ہے۔ جب اللہ کسی بندے کی جہد مسلسل کو، جب اس کی طلب کو، جب اس کی فکر کو، جب اس کی کوشش کو اللہ دیکھتے ہیں، بھلے وہ اس مقام تک نہ بھی پہنچے، اس سے پہلے اس کو موت آ جائے، اس کی فکر اور طلب کی وجہ سے پھر اللہ اس کو اپنی رحمت سے وہ مقام دے دیا کرتے ہیں۔ اللہ کو اپنی طلب دکھانا ضروری ہے، اللہ کو اپنی فکر دکھانا ضروری ہے۔ راتوں کو اٹھنا، تہجد کا اہتمام کرنا، کیوں؟ اس لیے کہ میں اپنی آخرت کو سنوارنا چاہتا ہوں۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب ان کی وفات ہو گئی تو خواب میں کسی سے ملے، پوچھا حضرت کیا بنا؟ فرمایا ہم تو سمجھتے تھے شاید یہ عمل کام آ جائے گا، شاید یہ عمل کام آ جائے گا، مگر ساری محنتیں، مجاہدے، ریاضتیں دھرے رہ گئے، رات کے آخری پہر کی چند رکعتیں کام آ گئی۔ تو آخرت کے لیے بندہ کرے، کبھی چھپا کے صدقہ کرے، یہ میرا چار پیسے یہ صرف آخرت کے لیے، یہ بہن کی خدمت یہ صرف آخرت کے لیے، یہ والد صاحب کی خدمت یہ صرف آخرت کے لیے، یہ اللہ کے گھر کی خدمت یہ محض آخرت کے لیے ہے۔ میں نے یہ جو فلاں نیکی کی ہے نا، اس کا مجھے دنیا میں کوئی صلہ نہیں چاہیے، مجھے آخرت میں اللہ کی رضا چاہیے۔ تو ہمیں چاہیے ہم آخرت کی فکر اور اس کی تیاری کریں، اس کے لیے محنت اور کوشش کرتے رہیں۔ اس دنیا میں جو بھی آیا ہے بس ایک ہی دفعہ آیا ہے، دوبارہ نہیں آیا ہے، اور وہ ایک دفعہ آنے کا موقع مجھے بھی مل گیا ہے،
آپ کو بھی مل گیا ہے۔ اب اس چانس سے، اس موقع سے جو فائدہ اٹھا لے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ کا نفع اٹھا لے گا، اور جو نہیں اٹھائے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ پچھتاتا رہ جائے گا۔ وہ کہے گا ہائے کاش کچھ تو کر لیتا۔ حتیٰ کہ قرآن کریم میں ہے کہ قیامت کے دن وہ لوگ کہ جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، کافر ہیں، وہ اس بات پر حسرت کریں گے ہائے کاش ایک دفعہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہی ہو جاتے۔ تو میرے دوستو، اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، ایمان کی دولت دی ہے، اللہ نے ہمیں قرآن کی دولت دی ہے، اللہ نے اپنے نبی کا امتی ہونے کی سعادت عطا فرمائی ہے، اللہ نے ہمیں عقل و شعور دیا ہے، اور نیک اعمال کے کرنے کے لیے جتنے چیزوں اور جتنے اسباب کی ضرورت ممکن ہو سکتی تھی اللہ نے وہ ساری کی ساری ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ اگر پھر بھی ہم نیکی نہ کر کے آخرت میں گئے تو وہ پچھتاوا ایسا ہوگا کہ جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہوگا۔ لہذا اگر ہم کبھی قبرستان میں چلے جائیں تو قبرستان نوجوانوں سے بھرے پڑے ہیں، وہ بھی یہی کہا کرتے تھے میں نیک بن جاؤں گا۔ کسی قبر کو کھولیں اور وہاں سے اس مردے کو نکالیں اور اس سے پوچھیں کہ بتائیے آپ کوئی کاروبار چاہتے ہیں، آپ کو کوئی گھر چاہیے، کہیں اچھے ٹاؤن میں کوئی کوٹھی چاہیے، آپ کو کوئی گاڑی چاہیے، آپ کو آپ کے دل کی کوئی تمنا ہے؟ تو جو کچھ وہ اس نے بتانا ہے نا، سینوں کے بھید جاننے والے اللہ نے وہ بات اپنے قرآن میں پہلے ہی بتا دی ہے کہ اس کے دل میں کیا تمنا ہو سکتی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ اس وقت یہ کہے گا فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے کہ میں کوئی صدقہ خیرات کر کے آ جاؤں اور میں نیکیوں والے کام کر کے تیرا نیک بندہ بن جاؤں، بس مجھے چند لمحے دے دے بس۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ہم کیا کہیں گے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اللہ فرمائیں گے ایک سانس کے لیے بھی موقع نہیں ہے، بس ختم۔ تمہیں نہیں یاد کہ ہم نے قرآن بھیجا تھا، ہم نے اپنا نبی بھیجا تھا، ہم نے علماء بھیجے تھے، اولیاء بھیجے تھے، ہم نے ایسی مجالس اور ایسی محافل میں تمہیں پہنچا دیا تھا جہاں آخرت کی باتیں ہو رہی تھی۔ کس غلط فہمی میں تم رہے؟ کیوں نہ اپنی زندگی کو بدلا؟ تو میرے دوستو، یہ زندگی کے لمحات ہمارے بڑے قیمتی ہیں، یہ ہمارے پاس یہ جو سانس آ اور جا رہا ہے یہ بڑا سرمایہ ہے۔ آج کرونا کی وبا ہے، اللہ اس کو ختم فرما دے، ہر بندہ اس کے بارے میں فکر مند ہے کہ مجھے کرونا نہ ہو جائے۔ چلو میاں یہ اچھی بات ہے کہ صحت بڑی نعمت ہے، لیکن کبھی سوچا ہے کہ اگر کرونا ہو گیا تو آگے کے لیے تیاری کیا ہے؟ آگے کے لیے تیاری کیا ہے؟ سارا زور اسی پہ لگا دیں گے کہ کرونا سے بچ جائیں، کچھ زور اس پہ بھی لگا دیں کہ اگر کرونا کی تکلیف آ گئی اور مجھے اللہ کے پاس جانے کا یہ سبب بن گیا تو میری اللہ سے ملاقات کے لیے تیاری کیا ہے؟ میں نے اپنے لین دین صاف کر لیے، میں نے اپنے معاملات درست کر لیے، میں نے قرضے ادا کر لیے، میں نے اللہ سے معافی تلافی کروا لی، میں نے اپنے گناہ بخشوا لیے۔ اگر میں نے یہ نہیں کیا تو پھر کس بات کا انتظار ہے؟ موت تو ہمارے سر پہ منڈلا رہی ہے، اور اب تک بھی ہم اللہ کی طرف اگر متوجہ نہیں ہو رہے تو پھر کلمہ پڑھنے کا وقت کب آئے گا؟ پھر نماز پڑھنے کا وقت کب آئے گا؟ آج تو ہماری عبادتوں سے زندگیاں خالی ہیں، اللہ کے گھر جو ہے وہ نمازیوں سے خالی ہیں، کتنی جو ہے وہ نیک اعمال میں قلت ہوتی جا رہی ہے، پورا دن گزر جاتا ہے، ایک سورت یاسین پڑھنے کا بھی وقت نہیں ملتا، چند مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کا بھی موقع نہیں ملتا۔ تو میرے دوستو ہمیں چاہیے ہم اپنی آخرت کی طرف متوجہ ہو جائیں، اللہ تعالیٰ سے اپنی آخرت کے بننے اور سنورنے کی دعائیں کریں، روئیں دھوئیں۔ اللہ یہ ایک آنسو اگر اللہ کے ہاں قبول ہو گیا تو انشاءاللہ قیامت کے دن اسی کی برکت سے ہمیں جنت نصیب ہو جائے گی، لیکن آخرت کے لیے کچھ فکر مند ہوں گے، تڑپیں گے، روئیں گے تو انشاءاللہ ہماری آخرت بن جائے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہماری دنیا بھی سنوار دے، اور اللہ ہمیں دنیا میں زندگی ایسی گزارنا نصیب
فرمائے کہ اس کی برکت سے ہماری آخرت بھی سنور جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سب حضرات سنت ادا فرمانے۔